الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، میری جماعت کے ذمہ داران، فضیلت الاخ حضرت علامہ پروفیسر ساجد صاحب حافظہ اللہ، دیگر زعماء، خطباء، علماء، گجرانوالہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت کے عنوان سے یہاں ہم جمع ہیں۔ البتہ ایک مشکلات ایسی ہیں، ایک مشکل ایسی ہے جو آپ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ وہ مشکل یہ ہے کہ ہم کافی حد تک مشابہت کا شکار ہیں۔ سنت اور بدعت کا فرق کرنے سے قاصر ہے۔ ماننا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے۔ مجھے یاد ہے بول ٹی وی پہ حنیف قریشی نے، میلاد ہی کا موسم تھا، سوال آیا تو میں نے کہا یہ بدعت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ اس نے جھٹ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھیں جو یہ ربیع الاول میں جلسے کرتے ہیں وہ سنت ہیں؟ ان کے امیر محترم ساجد میر صاحب جب کراچی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو یہ استقبال کے لیے جھنڈے بھی لے کے جاتے ہیں، تو ان کے قائد کا استقبال کرنا سنت ہے اور کائنات کے امام کا استقبال کرنا بدعت ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی۔ میں نے اتنا عرض کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کا یہ اعتراض بنتا نہیں، اس لیے کہ ہم اگر جھنڈے لے کر یا پھول لے کر یا نعرے لگا کر ایئرپورٹ پہ جاتے بھی ہیں تو ہم جن کا استقبال کرنے جاتے ہیں پھر ان کو ساتھ بھی لاتے ہیں۔ یہ جو صبح سے شام تک گھومتے ہیں سڑکوں پہ، شام کو کس کو لاتے ہیں؟ کس کو لاتے ہیں؟ لیکن ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کی محبت کسی سیزن کی، کسی مہینے کی، کسی دن کی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو 12 مہینے 12 ماشی محبت، سدا بہار محبت۔ میں یہ درخواست کروں گا محترم ابرار ظہیر صاحب سے بھی، اور ہمارے جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں تمام مدارس اور انتظامیہ سے، کہ یہ 12 دن آپ ان کو دے دیں، 10 دن وہ کالی وردی والی مخلوق کو دے دیں محرم کے، باقی سارا سال آپ کا ہے، سارا سال آپ۔ ابھی میں گاڑی میں ہی فیصل افضل شیخ صاحب کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے انہیں میسج سنایا، میسج سعودی عرب سے تھا۔ آپ کے چونکہ جلسے ویڈیو بنتی ہیں، لائیو چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہیں سن لیتے ہیں۔ سوال آیا کہ قاری صاحب ہم تو آپ کو جماعت کا ہیرو سمجھتے ہیں، آپ تو میلاد کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں۔ یقین مانیے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب، اور ابھی تک میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اور جواب بنتا بھی نہیں سوا یہ کہنے کہ جی میری غلطی ہے، اس کے سوا کوئی جواب نہیں بنتا۔ دیکھیے آپ طرز اپنائیے صحابہ کرام کا۔ جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو، یہ جلوس ولوس صحابہ نے نہیں نکالے، تو جھٹ سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کناتیں لگا کے صحابہ نے 12 ربیع الاول کو جلسے کیے، تو اس کا بھی تو جواب نہیں ہے۔ جیسے اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ نبی سے محبت کیسے کرتے تھے، اس کا اظہار کیسے کرتے تھے، سنت اور بدعت میں فرق کیسے کرتے تھے، ان کے استدلال کا طریقہ کار کیا تھا، کس طریقے سے وہ دین کو سمجھتے سیکھتے، صحیح اور غلط میں فرق کرتے تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا ماننا سب پر فرض۔ ایک علاقے میں ایک عورت فوت ہو گئی، محدثین کا زمانہ ہے۔ اسی علاقے میں صرف ایک عورت تھی جو خواتین جو فوت ہوتی تھیں ان کو غسل دیتی تھی۔ ہر کوئی غسل نہیں دیتا، اور عورتیں ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہیں، بیچاری ڈرتی بھی ہیں۔ میت والے گھر میں اکثر عورتیں جاتی بھی نہیں، میت کا چہرہ بھی نہیں دیکھتی کہ اسرائیل یہیں کہیں آس پاس ہوگا، پھر وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اگلے دن ہمارے گھر آ جائے گا۔ اسرائیل شکلیں دیکھ کے نہیں آتا ہے، وہ لسٹ لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس لسٹ ہے، آپ کی اس نے شکل دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، اس لسٹ کے مطابق اس لمحے وہ پہنچے گا، وہ اس کی ڈیوٹی۔ جب اس غسل کروانے والی عورت کے پاس گئے کہ فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، آپ آ کے غسل دیں۔ اس نے کہا بھی غسل تو میں دے دوں گی، لیکن مجھے پہلے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ کے بتاؤ۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوں، جس میں عورت نماز روزہ نہیں کرتی، تو میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اب میں غسل میت ہاتھوں سے کروں گی تو پتہ نہیں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں، میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ علماء سے پوچھا، کوئی بولے کر سکتی ہے، لوگ پوچھیں دلیل، بولے دلیل تو کوئی نہیں، باقی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کر سکتی ہے۔ کوئی بولے نہیں کر سکتی، تو وہ پوچھیں دلیل، بولے دلیل تو نہیں ہے، بس ناپاکی کی حالت ہے تو لہذا نہیں کر سکتی۔ اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، صبح کی فوت ہوئی ہے، میت گھر میں رکھی ہے، نہلانے والی پورے محلے میں ایک عورت ہے، اور وہ اپنے ان مخصوص ایام سے گزر رہی ہے، اور غسل دینے والا اور کوئی عورت نہیں ہے، میت رکھی ہو۔ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت آپ نماز بعد میں پڑھائیے گا، صبح سے میت رکھی ہوئی ہے، پہلے ہمیں مسئلہ بتا دیجیے۔ جی بولو۔ وہی مسئلہ کہ جی عورت غسل دینے والی ایک ہے، اور خاتون کا ایک کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتی ہے میں حالت حیض میں ہوں، میں غسل دوں کہ نہ دوں۔ انہوں نے کہا اسے بولو وہ غسل دے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دلیل؟ اب آپ دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے، محدثین کے زمانے میں وہ پوری بستی ہے، پورا علاقہ ہے، پورا محلہ ہے، جس سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ یہ مزاج کس کا ہے؟ دلیل مانگنے کا جو مزاج ہے یہ کس کا ہے؟ آپ ویسے تو اونچی اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کراچی والے پوچھیں تو جواب ہی نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ نہیں کہلوانا چاہ رہا تھا۔ یہ مزاج کس کا ہے کہ لوگوں سے دلیل مانگتے ہیں؟ اہل حدیث کا مزاج ہے۔ اللہ کے بندو، لگتا ہے سارے بریلوی بیٹھے ہیں آخر تک۔ اہل حدیثوں کا مزاج ہے یہ، اور ہم کوئی نئی جماعت نہیں ہیں، اس وقت بھی یہی مزاج موجود تھا۔ ہمارا مسلک ہمارے مزاج سے، ہمارے عقائد سے، ہمارے نظریات سے پہچانا جاتا ہے۔ جب امام ابو ثور سے پوچھا حضرت دلیل، انہوں نے کہا دلیل وہ روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عائشہ سے کہا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا دو، جائے نماز مجھے پکڑا دو۔
سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں، جائے نماز تو پاک ہوتی ہے، میں اسے کیسے ہاتھ لگاؤں گی؟ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، جائے نماز اٹھا کے دے۔ سیدہ عائشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی۔ دیکھیے آج کے دور میں حالت حیض میں عورتیں آٹا نہیں گوندتی، پراٹھے نہیں بناتی، آپ مزے مزے سے ان کے ہاتھ کے بنے تلے پراٹھے نہیں کھاتے، سارے کام کرتی ہے۔ اب اس مسئلے میں کیا روک، وہ کام بھی تو ہاتھوں سے کرے گی نا۔ اور یہ کوئی ایسی پلیدی نہیں ہے جیسے کتے پلید ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی پلیدی نہیں ہے، یہ حکمی پلیدی، وہ اللہ کے امر سے مجبور ہے، یہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن محدثین کا بھی یہی مزاج تھا، آج اہل حدیث کا بھی یہی مزاج ہے کہ دلیل پوچھو، اس چیز کی دلیل کیا ہے۔ جس طرح آپ آج اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں، یقین مانیے اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو مزاج بنایا تھا اور جس طریقے کا بنایا تھا اس کو آپ دیکھیے، قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جیسے 12 ربیع الاول کا دن ہے، آپ دار فانی سے رخصت ہو، آپ کا جسد اطہر سیدہ عائشہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ نے ایک دھاری دار یمنی چادر اوڑھ رکھی ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع ہے، رش لگا ہوا ہے، سب مغموم بیٹھے ہیں، سب پر ایسی کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، کسی کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں ہے، غم ہی غم ہے۔ حضرت عمر جیسا بہادر، ذی وقار، ذی فہم، تلوار نیام سے نکالتا ہے اور مسجد نبوی میں لہراتا ہے اور کہتا ہے خبردار، اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا، اس کی میں گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے یہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر آئے، بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، پیشانی سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، فرمایا اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی موت ہے جو آ چکی ہے۔ واپس مسجد میں آئے، صحابہ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، عمر کو بھی تلوار لیے کھڑے ہوئے دیکھا، سیدھا منبر پہ چڑھ گئے، اور منبر پہ چڑھنے کے بعد ایک دعویٰ عمر نے کیا تھا کہ نبی فوت نہیں ہوئے، ایک دعویٰ اب صدیق اکبر نے کر دیا جو حضرت عمر کے دعوے کے بالکل خلاف۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ صحابہ کے سامنے آیا، تم میں سے جو کوئی محمد عربی کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، اس کا معبود زندہ ہے۔ 2 دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے، ایک سیدنا فاروق اعظم کا دعویٰ اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ، دونوں متضاد دعوے اور دونوں متبرک ہستیاں۔
دونوں میں سے کسی کی فضیلت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ اگر میرے بعد پیغمبروں کا آنے کا کوئی جواز ہوتا تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں اس لیے عمر پیغمبر نہیں بن سکا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا عمر اتنا جری بہادر انسان ہے، ایسا باروب ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس کو بھی وہ راستہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ابلیس اس راستے پر نہیں آتا جس راستے پر فاروق اعظم چلتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، ازواج مطہرات فرماتی ہیں عمر ایسا شخص ہے قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے مگر اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن اترتا ہے مگر اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا کچھ لوگوں نے سینے تک، کچھ نے ناف تک، کچھ نے گھٹنے تک، کچھ نے ٹخنے تک کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے عمر کو دیکھا سر سے پاؤں تک اور زمین پہ کپڑا لٹکا ہوا ہے، پورے کا پورا اس کپڑے میں ڈھنپا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کا علم ہے، یہ عمر کا علم ہے جس نے عمر کو سر سے پاؤں تک پورے کا پورا ڈھانک رکھا ہے، پورے کا پورا ڈھانپ رکھا ہے۔ صدیق اکبر کی فضیلت بھی کسی سے چھپی نہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی رحمت عالم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، سب کے بدلے دے چکا ہوں۔ ابو بکر واحد ہستی ہے کہ قیامت والے دن رب اسے بدلہ دے گا، میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس دن صدیق اکبر نے پوچھا اے اللہ کے رسول کسی کو نماز والا دروازہ جنت کا آواز دے گا، کسی کو حج والا، کسی کو روزے والا، کسی کو زکوٰۃ خیرات صدقات والا، جس نے جو عمل زیادہ کیا ہوگا جنت کا وہ دروازہ اسے آواز دے گا اور کہے گا اے نیک بخت میرے اندر سے داخل ہو جا۔ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی دنیا میں خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ 8 دروازے صحابہ کرام کے سامنے دونوں جلیل القدر ہستیوں کے دعوے موجود ہیں۔ عمر کا دعویٰ کہ نبی فوت نہیں ہوا، ابو بکر کا دعویٰ کہ نبی فوت ہو گئے، لیکن صحابہ جو مسجد صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے ابھی تک وہ کسی کے دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ گجرانوالے والوں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر بھی کی فضیلت موجود ہے، صحابہ کو معلوم ہے، ابو بکر صدیق کی فضیلت معلوم ہے، وہ دونوں میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کی تائید کیوں نہیں کرتے؟ چپ کر کے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں دے رہے، کسی کی تائید نہیں کر رہے، کسی کو صحیح نہیں کہہ رہے، کیوں؟ بولیے گا ذرا۔ دلیل کسی نے نہیں دی، دعوے تو دونوں کے آ گئے، ابھی تک کسی دعوے کے پیچھے دلیل کسی نے نہیں دی۔
اب صدیق اکبر نے دلیل نہیں دلائل دینے شروع کیے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی جیسے باقی انبیاء تھے وہی حیثیت ہے انبیاء کی. باقی انبیاء بھی دنیا سے میں آئے اور چل بسے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. افإن مات، لوگ اس لفظ کو پیغمبر پر استعمال کرتے ہوئے موت آتی ہے لوگوں کو. قرآن نے جگہ جگہ اس لفظ کو صرف محمد عربی کے لیے نہیں دیگر انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا. اذ حضر یعقوب الموت، واضح لفظوں میں رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا. قرآن نے کہا اگر ہمارا یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ جائے، آپ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے. دوسری دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے افإن مت فہم الخالدون، اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائیں تو جو پیغمبر کے لیے دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں کیا وہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے. پھر دلیل دی انک میتون وانہم میتون، محبوب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے اور ان کفار بدبختوں پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے. آپ بھی دنیا سے جانے والے. آپ نے ایسے تو نہیں کہا تھا جب سیدہ فاطمہ نے آخری دن اپنے بابا کو ٹھنڈے پانی کے تشت میں بار بار ہاتھ ڈبو کر چہرے پر پھیرتے ہوئے دیکھا اور حجرہ عائشہ میں تشریف لائی، اس کرب اور تکلیف میں دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. رحمت عالم نے فرمایا لا کرب بعد الیوم، اے بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آج تیرے بابا کی تکلیف کا آخری دن ہے. صدیق اکبر نے دلائل دیے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا پر فنا کی تلوار چلے گی، باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی. حضرت عمر نے بھی یہ آیات سنی تو کچھ کہنا نہیں پڑا، اپنی بے نیام تلوار کو فوراً داخل نیام کیا. صحابہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر نے آیات سنائی ہمیں ایسا لگا کہ قرآن کی یہ آیات اتری ہی آ جائیں، ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی تھیں. ابو بکر نے پڑھی تو ہمیں یاد آ گئی. صحابہ کرام نے اس تنازع کو حل کیا دلائل کی بنیاد پر. اہل حدیثوں، یہ اہل حدیثوں کا مزاج ہے، دلیل دیا کیجئے، دلیل لیا کیجئے، دلیل مانگا کیجئے، دلیل مانا کیجئے. اس کے علاوہ ہمارے مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، پھر دیگر میں ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی بات پر صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے اس کے پیچھے دلیل ہے کہ نہیں. سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، حجر اسود کے پاس گئے، بوسہ لینے کا موقع ملا، جھک کر بوسہ لینے لگے. پھر دل میں خیال آیا، بوسہ لیے بغیر پھر کھڑے ہو گئے. پھر پتھر
پیغمبر کو مخاطب کیا، اے پتھر میری نظر میں تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ اگر آج عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ تیری اپنی کوئی فضیلت ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ دینا میرے پیغمبر کی سنت کی وجہ سے ہے، تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج ہے میرے بھائی، یہ ہمارے مسلک کی اساس ہیں، یہ چیزیں یہ بنیادیں ہیں، ہم بھول بیٹھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا صحابہ میں، دوسرا بڑا اختلاف وہ پیدا یہ ہوا، خلیفہ کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا؟ جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا جسے آج کل کی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں جی بڑا معتدل اور منصف مزاج لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا میاں کیوں لڑتے ہو، دو خلیفے بنا لو، مہاجر اپنا مہاجر بنا لے، انصار اپنا انصار بنا لے، اللہ اللہ خیر سلام۔ گویا بنیاد سے اسلام کو دو لخت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، اللہ رب العالمین کروڑہ رحمتیں نازل کرے ان کی زندگیوں پر، ان کی قبروں پر۔ ان لوگوں نے ہم پر ایسے احسانات کیے، ہم تو ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، امامت خلافت قریشیوں کا حق ہے، اور وہ سارے مہاجر تھے۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام ایسے ٹوٹ پڑے بیعت کے لیے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹتی ہیں، دھڑا دھڑ بیعت کی۔ یہ اختلاف ختم کیا نبی کی حدیث پر، وفات کا اختلاف ختم کیا قرآن پر، دوسرا اختلاف ختم کیا نبی کی حدیث پر، تیسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا، نبی مکرم کی تدفین کہاں، تدفین کہاں؟ کچھ کہنے لگے آپ کے آبائی علاقے مکہ میں دفن کیا جائے، کچھ کہنے لگے نہیں مکہ کو تو آپ چھوڑ چکے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، لہٰذا مدینے میں دفن کیا۔ کچھ کہنے لگے نہیں بیت المقدس میں دفن کرو، جہاں دیگر انبیاء کی کثیر تعداد یہاں پہلے سے موجود ہے، کثیر تعداد موجود ہے، وہاں دفن کرو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی، اور اس بات پر فیصلہ ہوا کہ نبی کریم کو مدینے میں، اور مدینے میں بھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے، اور آج بھی آپ کا روضہ مبارک وہی ہے، اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے، آپ اسی میں دفن ہیں، چونکہ اس حدیث کے مطابق یہی فیصلہ ہونا تھا۔ باقی سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی، اپنی اپنی رائے واپس لے لی حدیث کو سننے کے بعد۔ میرے بھائی یہ مزاج اہل حدیث کا مزاج ہے، آپ بھی اگر اس پر پکے رہتے ہیں، دیکھو اگر ہم اپنے مسلک کی اساس کو ہی بھول بیٹھیں گے، صرف کہتے رہیں گے قرآن و سنت قرآن و سنت، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، صرف دعوے سے کچھ نہیں بنتا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو عالم ارواح میں۔ ابھی دنیا کا وجود
آسمان و زمین کا وجود نہیں، سورج چاند کا وجود نہیں، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، روحوں کا اجتماع بلایا، روحوں کے اجتماع میں، انبیاء کی روحوں کے اجتماع میں اللہ رب العالمین نے ایک قرارداد پیش کی۔ انبیاء سے کہا مجھے بتلاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہیں کتابیں بھی عطا کروں گا، کسی کو انجیل دوں گا، کسی کو زبور دوں گا، کسی کو تورات دوں گا، کسی کو صحائف دوں گا، یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، تم میرے نمائندے کہلاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے، آخری تاجدار تمہارے ہوتے ہوئے اگر دنیا میں آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ حالانکہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ نے تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج سجایا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے وہ آخری منصب والا وہ اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، نصرت و تائید بھی کرو گے۔ پھر رب العالمین نے پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، ارے میری اس قرارداد کو تم نے مان لیا کہ نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء کے اجتماع نے کہا الہ العالمین ہم نے دل و جان سے مان لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج عالم ارواح میں یہ بات طے ہو چکی کہ جب بھی محمد عربی تشریف لائیں گے کسی پیغمبر کا سکہ نہیں چلے گا، چہ جائے کہ ان کے آنے کے بعد 4 امتیوں کے سکے چلنے لگ جائیں۔ پیغمبر کا سکہ جب نہیں چلے گا تو کسی امتی کا سکہ کیسے چلے گا؟ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے مزید وضاحت کی، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں، حالانکہ وہ صاحب تورات پیغمبر، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، کلیم اللہ پیغمبر، اگر وہ دوبارہ آ جائے فاتبعتموہ، تم سارے اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی پیروی میرے آنے کے بعد مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرو گے، گمراہی کا شکار ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تم پیروی کر کے اس کی کیا جنت پہ جاؤ گے؟ خود موسیٰ علیہ السلام بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائیں، تم اس کی پیروی کرو، کیا جنت ملے گی؟ خود موسیٰ علیہ السلام بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائیں۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج دوبارہ آ جائیں میرے ہوتے ہوئے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آئے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے،
اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ رحمت عالم نے بیان فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرا وقت بھی ختم، حدیث بھی آخری بیان کروں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے اتارے، ایک آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا، اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، اس نے اس کا دستہ پکڑ لیا، پلڑے زمین پہ اتار دیے۔ دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا، اوپر والے نے پوچھا کیا جس پیغمبر کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا بالکل وہ یہی ہستی ہے۔ اس نے کہا اسے ایک پلڑے میں رکھو، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا گیا جس کا حدیثوں میں نام نہیں۔ فرشتے نے اوپر اٹھایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا پلڑا تو زمین سے اٹھا ہی نہیں، دوسرا پلڑا فٹافٹ اونچا ہو گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زن ہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو، پھر میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بمئتن، 100 کے مقابلے میں تولو، فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو، مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے کہا ارے بھائی کیا تو کس کا وزن کن لوگوں کے ساتھ کرا رہا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں۔ واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعها، اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کی پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔